کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی دعاؤں کی قبولیت ہونے کے انتظار میں ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہیں، اور انسان تو یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ نے اس چیز کو قبول کرنے کا ایک بہترین وقت مقرر کیا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کی چاہت رکھتے ہیں تو اس دل میں چاہت پیدا کرنے والا کتنا بڑا مالک ہے۔ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے تمہارے دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس چاہت کے لیے اللہ سے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکتا ہے۔ اور اللہ تو خواہش بھی تبھی تمہارے دل میں ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ چکا ہے۔ دعا تو بس ہمارے درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہاری چیز کو اللہ کی چاہت بننے کے لیے، اور اس چاہت کو اللہ تمہاری چاہت بنانے کے لیے تھوڑا سا انتظار اور ہی صحیح۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا بھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تو مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب صبر کے استقبال سے شکر کے سجدوں میں تم گر جاؤ گے، اور اس وقت تم اپنے کانپتے ہوئے لبوں سے اس کے المجیب ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اللہ کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور تم اپنے نصیب پر رشک کرو گے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال خود ہی ڈالتا ہے۔ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اللہ من پسند چیزوں پہ کن کیوں نہیں کرتا؟ ہم انسان ہیں نا، اسی لیے ہم اللہ کی مخلوقات کو کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لمحے کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ ایک لمحہ ہے جس میں پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اس لفظ پر کر دی جائے گی، تو اس لفظ کو ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تبھی کہتا ہے جب وہ اپنے بندے کے لیے بہترین وسیلہ اور بہترین وقت آ جاتا ہے۔ کیا اس میں حق نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پر بار بار دعاؤں میں آ رہی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں دعا کی توفیق بھی تبھی دیتا ہے جب اسے کن کہنا ہوتا ہے، ورنہ ہمارے آس پاس تو ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو دعائیں نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ خدا سنتا ہی نہیں تو ہم مانگنا ہی کیوں۔ تو اگر تم اللہ کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے سسکتے ہوئے، روتے ہوئے، اللہ اسے اپنے سینے سے نہ لگا لے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو صبر کرو، انتظار کرو۔ وہ انتظار کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے، کن فیکن کرتا ہے۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں یا پھر جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آتا تمہارے دل میں، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ وہ اکثر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جو کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتا کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے؟ اس کا خیال مجھے خود سے ہی مل گیا، کیونکہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے۔ وہ خیال ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں یا نہیں۔ ہم شیطان کے بھڑکاوے میں آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں وہ جو وہ کروانا چاہتا ہے، مگر وہ تو اللہ ہے نا، وہ کیسے بھٹکنے دے گا اپنے پیارے بندوں کو؟ پھر اللہ اس کے دل میں دھیرے دھیرے وہ خیال ڈالتا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کے قریب لوٹتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف جو جاتے ہیں ہم اپنے دل سے نہیں جاتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، ہم تبھی جاتے ہیں۔ لیکن اس کا واقعہ ہی تو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے، پر سب کچھ نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اس کو ہی ملتی ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔
تو جس چیز کی چاہ ہو نا اس سے اپنے اللہ سے مانگتے رہو۔ اللہ کو اپنے بندوں کا مانگنا بہت زیادہ پسند آتا ہے، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جو انہیں عطا کرنا چاہتا ہے۔